بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذکر ذلك ضج المسلمون ضجا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا جہاں انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس حدیث میں بھی اور بہت سی دوسری احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کس طرح فرماتے تھے کہ انہیں دنیا کے فانی ہونے کا احساس بار بار دلاتے رہتے تھے، انہیں موت کے آنے کا اور ایک وقت متعین ہونے کا سبق سکھلاتے رہتے تھے، اور صحابہ کی شان یہ تھی کہ وہ غور سے سنا کرتے تھے، اور ان کے دلوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کتنا اثر ہوتا تھا وہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی ہچکیاں بن گئیں، اور ہچکیاں جو ہیں وہ کم رونے سے نہیں بلکہ آدمی دیر تک روتا رہتا ہے تو پھر اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اتنا صحابہ کے دل پر اثر ہوا رضی اللہ عنہم۔ تو صحابہ تو بہت خوش قسمت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے اور ان کی باتیں سنتے رہتے تھے اور ان کی تربیت سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ لیکن ہم بھی کوئی بدقسمت نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، احادیث کی شکل میں ان کی تحقیق ہو کر ہمارے سامنے کتابوں میں محفوظ ہو گئیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد کے حالات کا یعنی قبر کے حالات کا ذکر فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح قبر میں آزمائش ہوگی، اور صحابہ کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ تو ہمارے سامنے جتنے ایسے مواقع آئیں گے کہ ہمیں زندگی کے فانی ہونے کا اور اپنی موت کو یاد کرنے کا موقع ملے گا تو اتنا ہی ہم اپنے اعمال میں ترقی کریں گے، ہمارے اعمال ہمارے اصل مقصد سے مطابق ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی جن چیزوں میں مشغول ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا کے مزے لینے میں اور آخرت سے غافل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو نوکری کر رہا ہے وہ اپنی نوکری میں مشغول ہے اور اسے اللہ کی یاد نہیں رہتی، جو کاروبار کر رہا ہے وہ اپنا کاروبار کو بڑھانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، جو تعلیم میں مصروف ہے دنیاوی تعلیم میں وہ تعلیم سے اس کا دھیان نہیں ہٹتا، جو کھیل کود میں مصروف ہے وہ کھیل کود سے اس کا دھیان نہیں ہٹتا، اور یہ تو وہ ساری باتیں تھیں جو جائز تھیں، لیکن بہت سے لوگ تو ناجائز کاموں میں بھی مصروف ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں آدمی زیادہ مشغول ہو جائے تو پھر وہ آخرت کو بھولنے لگتا ہے اور غفلت کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جو ہم میں سے اکثریت گزار رہے ہیں۔ مرد حضرات کو بھی اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے اور اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں، عورتیں بھی گھروں پہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، کھانے پکانے کے پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اپنے ذہنوں کو خراب تو کر رہی ہیں، لیکن آخرت کی سوچ، آخرت کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو جس طرح دنیا کی ساری مشاغل جو ہیں وہ ہمیں آخرت سے غافل کرتے ہیں، اسی طرح اگر کچھ کام ہم ایسے کریں کہ ہمیں آخرت یاد رہے، ہمیں یاد رہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے ایک دن۔ ہم اتنی مرنے والوں کی خبریں سنتے ہیں، ایک دن میں ہزار لوگ چلے جاتے ہیں جیسے آج کل فلسطین میں ہوا، لیکن ہمیں اپنی موت کا احساس نہیں ہوتا۔
ہم قبرستان بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے کاروبار میں ایسا ہو گیا، مجھے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ ہم جو مرد حضرات ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ہم تو قبر میں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، حالانکہ یہ وہ وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا کہ ہم کسی کو دفنانے کے لیے قبرستان میں گئے تو ہم قبروں کو دیکھ کر سوچیں کہ ایک دن میرا بھی یہاں کتبہ رکھا ہوگا کسی قبر کے اوپر، اور اس پہ تاریخ پیدائش بھی ہو سکتا ہے لکھی ہو، اور موت کی تاریخ بھی لکھی ہوگی۔ وہ موت اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے اور مجھے نہیں معلوم، ایک دن میرے اوپر بھی وہ وقت آ جائے گا، اور پھر لوگ کبھی میری قبر کو بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے اور میری قبر پہ بھی کتبے کو پڑھیں گے کہ یہ کون تھا، کب مرا، کب پیدا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم جن چیزوں کو کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ موت نہیں ہے۔ ہماری مشغولیت تو آج کل موبائل فون اور دیگر خرافات ہیں، لیکن موت کا ہمیں احساس نہیں رہتا۔ اس احساس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ جو حدیث ہے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کیونکہ تمام لذات کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی ذائقے، جتنی بھی لذات، جتنے بھی ذائقے ہم نے چکھے ان کو موت ختم کر دے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کا انتخاب ایسا کیا کہ ہمیں احساس ہو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، تمام لذات کو ختم کر دینا، یعنی دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لذتیں، ہمارے لیے وہ لذتیں ہیں۔ ہم جو مال کماتے ہیں اس مال سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے پہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس گھر ایسا ہونا چاہیے، ہماری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، بچوں کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے، کبھی گھومنے جانا چاہیے، کبھی باہر کھانا کھانے جانا ہے۔ یہ تمام لذتیں ہیں، یہ تمام ذائقے ہیں جنہیں ہم چکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو یہاں فرما دیتے کہ ہر جاندار کو مرنا ہے، لیکن فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہاں ذائقہ کا لفظ کیوں آیا ہے۔ اس لیے کہ ہم دنیا کی لذات میں، دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کے ذائقوں میں گم ہیں، لیکن ایک ذائقہ جو ہر کسی کو چکھنا ہے وہ موت ہے۔ اس لیے ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ دنیا ایک سفر منزل نہیں ہے، ہمیں کہیں جانا ہے، اور وہ منزل جو ہے وہ منزل اس وقت ملے گی جب سفر میں جو باتیں کرنی ضروری ہیں وہ کر لیں گے تو منزل مل جائے گی، اور وہ نہیں کریں گے تو پھر منزل نہیں ملے گی۔ تو یعنی موت کے خوف سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ جب اعمال درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے، یعنی اصل گھر ہمارا جنت ہے اور ہمیں جنت ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک تو کسی کی موت کی خبر سنیں تو ہمیں اپنی موت کا احساس ہونا چاہیے، اور اسی طرح کبھی قبرستان چلے جانا چاہیے کچھ وقت نکال کے، وہاں دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب دنیا میں نہیں ہیں۔ ہسپتال بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ملنے جانا ہی پڑتا ہے، کبھی اپنے ہاں کوئی بیماری ہو جاتی ہے جانا پڑتا ہے، تو وہاں موت کے نظارے عام ہوتے ہیں، وہاں بڑی بڑی مصیبتوں کے نظارے عام ہوتے ہیں۔ وہاں دیکھیں کہ اسی طرح ایک دن میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جس طرح یہ ایک ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، ایک مرد یا عورت جس کو موت آ گئی، اب اس کو چادر میں لپیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، اسی طرح ایک دن میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ایک اور طریقہ اب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ اپنے گھر میں سوچیں کہ جس کمرے میں میں روزانہ سوتا ہوں، اس کمرے میں آج سے کچھ عرصے بعد کوئی اور ہوگا، ہو سکتا ہے وہ میرے خاندان کا فرد ہو،
ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو جس کو آج میں جانتا ہی نہیں، نہ میں کبھی اس سے ملا، تو یہ مکان اس کی ملکیت ہو جائے اور پھر یہ دیواریں اور یہ چھت اس کے لیے گھر کا کام دیں۔ جب آپ اس طرح سوچیں گے یا میں اس طرح سوچوں گا تو ہمیں دنیا کے فانی ہونے کا شدید احساس ہوگا، اور یقیناً ایک جھٹکا لگے گا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ایک دن ہم یہاں پر نہیں ہوں گے۔ تو جہاں پر ہونا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہیں کی تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اور تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر اپنے بعد اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تم پر دنیا کی زینت کھول دے اور دنیا کا نفع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کی زینت تمہارے لیے کھول دی جائے اور دنیا کا نفع تمہارے لیے کھول دیا جائے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا خیر کا انجام شر ہوتا ہے؟ اب یہ ایک بہت اچھا سوال تھا جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو آگے جا کر حدیث میں پتہ چلے گا کہ یہ سوال اچھا کیوں تھا، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سوال اچھا نہیں ہے۔ تو حدیث میں آگے آتا ہے کہ ان صحابی سے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، ان سے کہا گیا، تیری بات کا کیا حال ہے کہ تو نے ایسی بات کی جس سے رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ تو وہاں جو حاضرین تھے وہ سمجھے کہ یہ سوال کوئی اچھا سوال نہیں تھا۔ تو آگے فرمایا کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی اس سے ایسا لگا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پسینہ پوچھ کر ارشاد فرمایا، یہ سوال کرنے والا کیسا ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو سوال کیا گیا تھا کہ کیا خیر کا انجام شر ہو سکتا ہے، اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کا انجام شر نہیں ہوتا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن موسم بہار کی پیداوار جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے، سوائے اس سبزے کے جس کو اس نے کھایا، یہاں تک کہ اس کی کوکھیں بھر گئیں، وہ دھوپ میں چلا گیا، بس جگالی کی اور پیشاب کیا اور معدے کا اگال چبا کر کھایا، یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے، اور اس مسلمان کا اچھا ساتھی ہے جو اس میں سے مسکین، یتیم، مسافر کو دیتا ہے، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے اس کو ناحق حاصل کیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال قیامت کے دن اس پر گواہ ہوگا۔ تو وہاں تک تو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کا انجام شر نہیں ہوتا، لیکن آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تشبیہ دے کر سمجھایا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسم بہار کی پیداوار جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسم بہار ہوتا ہے تو ہر طرف سبزہ پھیل جاتا ہے، اور سبزہ کھانے والا جو جانور ہے وہ اگر اپنی بھوک پر کنٹرول نہ کرے اور جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ کھا لے اور کھاتا جائے تو پھر یا تو وہ مر جائے گا یا موت کے قریب آ جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں مال دیتے ہیں اور اپنی نعمتیں دیتے ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو اس مال کو بقدر ضرورت استعمال کریں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کریں
تو وہ مال ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے، اس مسلمان کا اچھا ساتھی ہے جو اس میں سے یتیم، مسکین اور مسافر کو دیتا ہے۔ یعنی جس مسلمان نے اس مال کو، ان نعمتوں کو ایسے استعمال کیا کہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کیں، اپنے خاندان کی ضرورتیں بھی پوری کیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ مستحق تھے، جن کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی بھی، یتیم کی بھی، مسکین کی بھی، مسافر کی بھی ضرورتیں پوری کیں، تو پھر یہ مال بہت اچھا ہے، میٹھا ہے، اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن آگے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ناحق مال حاصل کیا، اس کا مال قیامت کے دن اس پر گواہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن یہ مال جس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، اس انسان، اس صاحب مال کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے اس مال کو ناحق، ناجائز طریقے سے استعمال کیا، جس طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اس طرح استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنی عیاشیوں میں اور اپنے ناجائز خرچوں میں اور فضول خرچی میں اسراف اور تبذیر اور بخل کرتے ہوئے مال کو استعمال کیا، تو بس پھر یہ مال اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال، اپنی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔